لاہور اور کراچی میں PSL کے میچز ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں IJL ہو رہا ہے۔ وہاں پہ محسن اختر کیانی کی طرف سے IJL اسلام آباد جسٹس لیگ، اس میں محسن اختر کیانی کی طرف سے چھکے چوکے لگائے گئے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ آخری اوور میں ان کی طرف سے چھکے چوکے لگائے گئے ہیں۔ آخری اوور اس لیے کہا کہ ان کا تبادلہ بھی ہونے والا، لیکن جاتے جاتے وہ چھکے لگا رہے ہیں، چوکے لگا۔ ان کی طرف سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی عدالت میں طلب کیا گیا۔ 18 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے وضاحت کریں۔ PTI کا کیس ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ PTI میں لائے گئے ٹریبیونل کے ججوں کو بڑا شوق ہے یہاں پہ آنے کا۔ انہوں نے ان پر زیادہ ہی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ساری رات نیند نہیں آتی کیونکہ ان کو سلوٹ یاد آتے ہیں، اور یہ ریٹائرڈ ججز کی انہوں نے بات کی ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بہت شوق ہے ٹریبیونل کے جج بننے کا۔ اس حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے اپنی عدالت میں صبح یہ سارا کچھ کیا گیا، جس کو ہم نے کہا کہ IJL میں محسن اختر کیانی صاحب کے چھکے اور چکے۔ آخری اوور اس لیے کہا ہے کہ ان کی کسی بھی وقت ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ٹرانسفر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو عمران خان کی بہنوں کی آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، وہ بیچاری ہر منگل کو جاتی ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک تو آج ملاقات کا یہ دن تھا، اور دوسرا آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے جس میں ججوں کی ٹرانسفر کے حوالے سے فیصلے کیے جانے۔ جیسے ہی جسٹس ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف ہیں، ان کی طرف سے یہ اجلاس طلب کیا گیا، جوڈیشل کمیشن کو لکھا گیا، اور ساتھ ہی یہ چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی کو بھی خط لکھا گیا کہ جناب ہم نے 28 اپریل کو اجلاس طلب کرنا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کچھ ججوں کی ٹرانسفر کا۔ تو اس پر یا آفریدی اتنے زیادہ خفا ہوئے، اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا تماشا ہو گیا کہ آپ ججوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، ایسے ججوں کا تبادلہ کر رہے ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ آخر کار تبادلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا، انہوں نے اس خط کو مسترد کر دیا، جو سمجھا گیا کہ یا آفریدی صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے اپنا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن یا آفریدی صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس معاملے میں اس حکومت کی طرف سے جو کچھ اب تک انتظامات کیے گئے ہیں وہ فول پروف انتظامات ہیں جو یہ حکومت سوچ لیتی ہے کر کے ہی رہتی ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن میں جن کی اکثریت ان کی طرف سے اجلاس طلب کر لیا گیا، اور آج اجلاس ہو رہا ہے جس میں ججوں کے تبادلے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے، اور وہی فیصلے ہوں گے جو یہ رجیم چاہے گی۔ رجیم کیا چاہتی ہے؟ جسٹس ڈوگر جو چاہتے ہیں وہ نہیں رجیم چاہتی، بلکہ جو رجیم چاہتی ہے وہی جسٹس ڈوگر صاحب کرتے ہیں اور کریں گے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک خط بھی فوری طور پر چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی کو لکھا گیا ہے۔ اس خط میں ان کی طرف سے اپنی بپتا بیان کی گئی ہے کیونکہ ان کا بھی تبادلہ ہونے جا رہا۔ انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیگر ججوں کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے یا نہیں کی، اس کا بھی پتہ چل جائے گا جب ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے۔ جسٹس پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان سے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن ٹرانسفر معاملے کو ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی ہے۔ جسٹس پاکستان نے خط میں استدعا کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ ٹرانسفر کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز کے نام زیر غور ہیں، لیکن یہی تین نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ٹرانسفر کے لیے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے نام بھی زیر غور رہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی نے ٹرانسفر ججز سے متعلق اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ممبران کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا۔ یہ کہانی ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جس میں آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یا آفریدی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ اجلاس کے اندر کیا کہتے ہیں۔ یقینی طور پر یا آفریدی صاحب تبادلوں کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ان کے 1 یا 2 ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ اکثریت کن کی ہے؟ یہاں پہ آپ کے سامنے انصار عباسی صاحب کی مختصر رپورٹ رکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ PPP ججز کے 2 تبادلوں پر محتاط ہے مگر سب کے حق میں ووٹ دے سکتی ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ سینیٹر فاروق نائک کو بھیجے گئے سوالات کا کوئی جواب موصول نہ ہو سکا۔ حکومتی ذرائع کو پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی حمایت کا یقین ہے۔ بالکل حکومت جو چاہے گی، رجیم جو چاہے گی وہ ہو جائے گا، اور آج ہی ہو کے رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امکانی طور پر یہ اجلاس ایک آدھ دن کے لیے آگے بھی چلا جائے، اس کے لیے کوئی ایسی بڑی وجہ سامنے آئے گی تو ایسا ہو سکتا ہے، ادروائز تو یہ فیصلے کر کے ہی اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہو گیا کہ پہلے سے کیے ہوئے فیصلے یہ لوگ سنائیں گے اور اجلاس سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کے سامنے رکھا کہ محسن اختر کیانی صاحب کس طرح سے چھکے چوکے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے ان کا بھی کیسے بندوبست کرنے کے لیے فوری طور پر
ایکشن لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے جس طرح سے بچت کا اعلان کیا تھا، بچت اور کفایت شماری مہم کا پنجاب حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 مہینے میں پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 77 کروڑ کی بچت کی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے 77 کروڑ کی بچت کی ہے، کتنے عرصے میں؟ 2 مہینے میں۔ ادھر ہماری آئینی عدالت ہے جس نے 3 منٹ میں اس سے کہیں زیادہ بچت کر لی ہے۔ وہ کس طرح سے بچت کی ہے؟ ان کے پاس ایک کیس گیا، اس حوالے سے ان کی طرف سے فوری طور پر کسی کو نہیں طلب کیا گیا جن کو بلایا جانا چاہیے تھا، فوری طور پر فیصلہ صادر فرما دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آئینی عدالت نے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل کرنے کا حکومتی اختیار بحال کر دیا۔ یہ دراصل خبر ہے، اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کا فل کوڈ اجلاس جلد فیصلوں بیک لا ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ ایک تو اجلاس اس حوالے سے ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے بہت زیادہ مقدمات ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جائے، اس حوالے سے جلد فیصلوں کے حوالے سے بھی وہاں پہ فیصلے کیے گئے، جبکہ ایک یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی ان دفعات کو بحال کر دیا جنہیں کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، عدالت نے حکومت کی اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اس حوالے سے قانون دان کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس فریق کو بھی سنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی فریق کو نہیں سنا گیا۔ اٹارنی جنرل کو سنا گیا، بلکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں پہ پیش ہوئے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی طرف سے جو کچھ بھی کہہ دیا گیا آئینی عدالت کی طرف سے اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ اگر باقاعدہ سماعتیں ہوتی تو کتنے وکیل پیش ہوتے، کتنے گواہ پیش ہوتے، اور ججوں کو بھی وہاں پہ بیٹھنا پڑتا، اور انہوں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں آنا تھا اور پروٹوکول بھی لگنا تھا۔ اندازہ کر لیجئے کہ ایک سماعت پر کتنے کروڑ کا خرچہ آتا ہے۔ اگر چند سماعتیں ہوتی تو کروڑوں اربوں میں خرچہ چلا جانا تھا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 2 ماہ میں 77 کروڑ روپے بچائے گئے ہیں، اور اس عدالت کی طرف سے 3 منٹ میں سماعت ہوئی اور 3 منٹ میں انہوں نے فیصلہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنے کروڑ اور ارب روپے آئینی عدالت کی طرف سے بچا لیے گئے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، شاباش شاباش، ویری گڈ۔ اسی طرح سے معاملے کو چلاتے رہیے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے جو رپورٹ رکھی، یہ دراصل 2 خبریں ہیں۔ ایک تو مکمل کورٹ کا اجلاس ہوا جس میں سارے جج صاحبان شامل تھے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیک لا کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے، اور دوسرا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ فخر رحمان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان پر بھی کوئی پیمرا کا ایکٹ لگ گیا تھا، ان پر بھی کوئی فیک نیوز والا ایکٹ لگ گیا تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج جج صاحب کی طرف سے ان کی ضمانت لے لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مطیع اللہ جان بھی ان دا لائن آف فائر ہو گئے ہیں۔ سنا یہ کیا ہے کہ جو عالمی میڈیا کے لوگ یہاں پہ پاکستان میں آئے تھے، اسلام آباد میں آئے تھے کور کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو، ان کو پریس کلب اسلام آباد کی طرف سے عشائیہ دیا گیا، ان کو وہاں پہ بلایا گیا، ان کے اعزاز میں دعوت کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کچھ بات کی، انہوں نے کچھ بات کی۔ مطیع اللہ جان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں ہمارے ایک صحافی کو ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے فخر رحمان صاحب کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ صحافی اور وہ یوٹیوبر جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کو حکومت کا ترجمان صحافی یا پھر یوٹیوبر کہا جاتا ہے، تو اس سے مطیع اللہ جان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان دا لائن آف فائر ان کو کہا جا سکتا ہے، جس طرح سے ان کے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے خلاف کے پرچہ بھی درج ہوتا ہے یا پھر ایسے تنقید پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں چلتے چلتے اقوام متحدہ کی آہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو ان کی طرف سے بے بسی میں آہ بھری گئی ہے۔ دنیا پر درندوں نے قبضہ کر لیا ہے، انسانوں نے انسانیت کھو دی ہے، یہ اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا۔ غزہ اور سوڈان میں اسپتالوں کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل بین الاقوامی برادری کی بے حسی پر سخت تنقید۔ یہ تنقید اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد نے کی ہے۔ ایسی باتیں سیکرٹری گوترس بھی کرتے رہتے ہیں، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے اتنا کہنا بھی کافی ہے، جس طرح سے یہ لوگ بے بس ہیں، بے حس۔ بہرحال نہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔